کیا ریال میڈرڈ کا زوال نوشتہ دیوار ہے؟ دنیائے فٹبال کی تاریخ کا بہترین کلب ریال میڈرڈ حالیہ دنوں مصائب میں گھرا نظر آتا ہے۔ کھلاڑیوں کی فارم جیسے کہیں کھوسی گئی ہے، جبکہ پیدر پہ انجریز نے ریال میڈرڈ کو اس سیزن پریشان کان حالت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اکتوبر میں بارسلونا سے شکست کیا ہوئی ریال میڈرڈ کی فارم ہی جیسے غائب ہو گئی اور ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی ریال میڈرڈ ٹیم گزشتہ 8 میچز میں سے 4 میں شکست سے دوچار ہو چکی ہے۔ وہ لالیگا پوائنٹس ٹیبل پر بھی جدوجہد کر رہی ہے، جبکہ چیمپئنز لیگ کی تاریخ کی کامیاب ترین ٹیم رواں سیزن کس پوزیشن میں ہے، اس کا تو ذکر ہی نہ چھیڑیے۔ چیمپئنز لیگ میں ریال میڈرڈ کی موجودہ پوزیشن کو سمجھنے کے لیے مختصر ذکر نئے فارمیٹ کا کر دیتے ہیں، جس نے ریال میڈرڈ کو آسمان سے زمین پر لاپٹخا ہے۔ یوایفا چیمپئنز لیگ میں اس سیزن نیا فارمیٹ متعارف ہوا ہے۔ اس بار 32 کے بجائے 36 ٹیمیں ٹورنامنٹ کا حصہ ہیں، جبکہ گروپ بندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ٹیمیں چار کے گروپس میں اپنے حریفوں سے کھیل کر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کرتی تھیں، لیکن اس بار گروپ نہ ہونے کی وجہ سے ہر ٹیم کو الگورتھم کی جانب سے منتخب کردہ ٹیموں سے کل 8 میچز کھیلنا ہوں گے۔ پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ 8 میں شامل ٹیمیں راؤنڈ آف 16 میں چلی جائیں گی، جبکہ 9 سے 24 نمبر پر رہنے والی ٹیمیں راؤنڈ آف 16 کی بقیہ 8 ٹیموں کے لیے آپس میں 2 لیگز پر مشتمل میچز کھیلیں گی۔ 25 سے 36 آنے والی ٹیمیں ٹورنامنٹ سے فوری طور پر باہر ہو جائیں گی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 15 بار یوایفا چیمپئنز لیگ چیمپئن رہنے والی ریال میڈرڈ رواں سیزن پوائنٹس ٹیبل پر ٹورنامنٹ میں بقا کی جدوجہد کر رہی ہے۔ پرانے فارمیٹ میں مہارت رکھنے والی ریال میڈرڈ پہ در پہ یہ ٹائٹل جیتتی آ رہی تھی، تو ایسے میں جب انہیں نئے فارمیٹ میں کھیلنا پڑ رہا ہے تو ان کا چام کھوسا گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن ٹورنامنٹ کے آغاز میں مسلسل 3 میچز جیتنے میں کامیاب رہی، جہاں اس نے چیلسی کو بھی شکست دی اور چیمپئنز لیگ سیزن 2024-2023 کے فائنل کی حریف جرمن کلب بروسیا ڈورٹمنڈ کو بھی 2-5 سے عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ لیکن پھر اکتوبر میں اسی ہفتے ریال میڈرڈ کا لالیگا میں بارسلونا سے ایل کلاسیکو ہوا، جس میں 0-4 سے شکست کے بعد سے ریال میڈرڈ کی کارکردگی کا معیار اچانک گر گیا۔ اسی ہفتے ونیشیا جونیئر کی جگہ مانچسٹر سٹی کے روڈری کو بہترین فٹبالر کا بالون ڈی اور دے دیا گیا، تو ریال میڈرڈ کو ایک اور دھچکا لگا۔ فریم اگر سال کے سب سے اہم ٹرانسفر فرانسیسی فٹبالر کلین ایمباپے ریال میڈرڈ میں شامل ہوئے، تو 2 سال سے ان کی ٹیم میں شمولیت کے خواب سجائے میڈرسٹاس اس ضم میں تھے کہ اب ان کا اٹیک یورپ کا بہترین اٹیک بن چکا ہے، جس میں انہیں کوئی بھی ٹیم مات نہیں دے پائے گی، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ گزشتہ سیزن کے ینگ سٹار جوڈ بیلنگہم، برازیلی سٹارز روڈریگو اور وینشیا جونیئر کے ساتھ 19 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتنے والے کلین ایمباپے کو شامل کیا گیا، تو اس امتزاج کو تو یورپی فٹبال میں تباہی مچا دینا چاہیے تھا، لیکن ضروری تو نہیں کہ توقعات ہمیشہ پوری ہوں۔ 2021 میں لیونل میسی کا ٹرانسفر جب فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین میں ہوا، تو نیمار اور کلین ایمباپے کے ساتھ میسی کے امتزاج کو کہا جا رہا تھا کہ یہ یورپ کا بہترین اٹیک ہے۔ اس وقت بھی یہ اٹیک کچھ خاص کارکردگی نہ دکھا سکا، البتہ 2022-2021 سیزن میں کلین ایمباپے فرانسیسی لیگ 1 کے ٹاپ اسکورر رہے، جس کے لیے میسی اور نیمار کے اسسٹ کو سہرا دیا جاتا رہا۔ کلین ایمباپے کا ریال میڈرڈ کے ساتھ معاہدہ 2 سال سے پائپ لائن میں تھا۔ پیرس کے قطری مالک زیادہ رقم کی پیشکش کرتے تو ایمباپے وہاں رک جاتے، لیکن بلاخر معاہدے ختم ہونے پر جون میں وہ فری ایجنٹ کے طور پر ریال میڈرڈ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے رونالڈو کی طرح تریس حالا میڈرڈ ہسپانوی زبان میں 1-2-3 کہا، تو شائقین کو لگا کہ ہاں یہ ریال میڈرڈ کے لیے اگلے رونالڈو بن سکتے ہیں، لیکن ابھی آدھا سیزن بھی نہیں گزرا ہے اور وہ ریال میڈرڈ میں بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں ان کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اس سیزن ریال میڈرڈ کے ساتھ ان کی کارکردگی خاطر خواہ نہیں رہی، جبکہ چیمپئنز لیگ میچ میں لیورپول کے خلاف اور لالیگا میچ میں ایتھلیٹک کلب کے خلاف ریال میڈرڈ کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ذمہ دار بھی کلین ایمباپے کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جنہوں نے 7 دنوں میں ریال میڈرڈ کو ملنے والے پینلٹی کے دونوں چانسز ضائع کیے ہیں۔ اس سب میں مثبت بات یہ ہے کہ ریال میڈرڈ کے کوچ انچولوٹی نے ایمباپے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ جلد ہی ان کی فارم لوٹ آئے گی۔ ہم فینس ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک کوئی کھلاڑی اچھا کھیلتا رہتا ہے ہم اس کھلاڑی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ایسے میں اگر ان پر ذرا بھی برا وقت آ جائے تو ٹیم میں ان کی شمولیت سے متعلق سوالات اٹھانے لگتے ہیں۔ ریال میڈرڈ اس وقت 24 نمبر پر براجمان ہے اور اس کے چیمپئنز لیگ سے باہر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ دفاعی چیمپئن اگر باہر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فٹ بال کے بہترین کلب
اور جس کے حصے میں چیمپئنز لیگ کی سب سے زیادہ ٹرافیز ہیں نیا فارمیٹ ہضم نہیں کر پائی۔ ہسپانوی کلب سمیت چیمپئنز لیگ کی تمام ٹیمیں اب تک اپنے پانچ میچز کھیل چکی ہیں۔ ایسے میں بقیہ 3 میچز فیصلہ کریں گے کہ ریال میڈرڈ باہر ہوگی یا کسی طرح ٹورنامنٹ میں بقا کی جنگ میں کامیاب ہو جائے گی۔ چیمپئنز لیگ میں پے در پہ 2 شکستوں نے ریال میڈرڈ کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے، جس کے بعد سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا مضبوط اور مقبول ترین کلب کا زوال نوشتہ دیوار ہے۔ اس حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریال میڈرڈ کا اس سیزن چیمپئنز لیگ ٹرافی جیتنے کا امکان انتہائی کم ہے، لیکن اسے خارج از مکان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر ریال میڈرڈ کسی طرح راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لیتی ہے تو اس کے بعد بقیہ میچز پرانے فارمیٹ کے مطابق ہوں گے، اور پھر ریال میڈرڈ کسی وجہ سے ہی کم بیک کنگز کے نام سے جانی جاتی ہے۔